نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور برتری، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کو خوش کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم دنیا میں کیوں جی رہے ہیں؟ اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں؟ اس دنیا میں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا میں رہ کر کے وہ زندگی گزاروں جس سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. ہماری ہر محنت کا، ہر کوشش کا، ہر قسم کی تگ و دو کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا. بھائی جمعہ کا یہ دن ہے، ہمارے ہندوستان میں چھٹی کا دن تو نہیں ہوتا، پھر بھی آپ تمام حضرات اپنی بزی شیڈیول میں سے وقت نکال کر کے نہا دھو کر کے مسجد میں حاضر ہو گئے ہیں 1-1.5 گھنٹہ دینے کے لیے. کیا مقصد ہے؟ کہ شاید یہ ہماری چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے. زندگی میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنا، اور اس کا مقصد ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. کبھی ہم اپنی جسمانی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، کبھی اپنے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، کبھی کوئی کام کر کے اللہ کو خوش کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کو چھوڑ کے اللہ کو خوش کرتے ہیں. بہت ساری ہماری چیزیں پسندیدہ ہوتی ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں تاکہ اللہ خوش ہو جائے. بہت سارے کام ہماری طبیعت پر ناگوار ہوتے ہیں، پھر بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش کر دے اللہ تعالیٰ کو. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا. اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خوشی کے بدلے میں ہم کو جنت عطا فرمائے گا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں سب سے اہم ترین کام کون سا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے؟ توحید. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے عقیدے کو شرک کی گندگی سے پاک رکھنا. سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے حاضر ہوا ہے کہ اس نے اپنے عبادت میں، اپنے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونے دی. اپنا سر کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکایا، اپنا ہاتھ کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں پھیلایا، اس کی زبان سے اللہ کو چھوڑ کر کے کبھی غیر اللہ کے لیے مدد کا نعرہ نہیں نکلا. یہ اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والی بات. اسی لیے پہلی محنت، اگر جنت جانا ہے تو پہلی محنت ہم کو اپنے عقیدے پہ کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ علم سے اپنے عقیدے کو ایسا مضبوط رکھنا ہے کہ کہیں پر بھی شیطان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ہمارے عقیدے میں شرک داخل کر دے، کفر داخل کر دے، بدعتیں داخل کر دے. اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت
یہ سب سے لازمی شرط ہے جنت جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی جنت کا وعدہ کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط لگائی ہے الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ جنت کن لوگوں کو دے گا؟ جو ایمان لے کر کے آئے۔ تو پہلی محنت ہم کو جنت جانا ہے تو اپنے ایمان پر کرنی ہے، اپنے عقیدے پہ کرنی ہے۔ ایمان پر محنت کیا ہے؟ اپنے علم کو مضبوط رکھنا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے شبہات کے ذریعے سے۔ شیطان کے دو ہتھیار ہیں، شیطان کے دو ہتھیار ہیں، ایک شبہات اور ایک شہوات۔ شبہات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شبہات کا مطلب ہوتا ہے کنفیوژن، ڈاؤٹس۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایمان والے بندے کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے اس کے ذہن میں مختلف طرح کی شبہات ڈالتا ہے، الگ الگ طرح کی شک اس کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایمان والا بندہ اگر اپنے آپ کو علم میں مضبوط نہیں رکھے گا تو بہت آسانی کے ساتھ شیطان کی شبہات کا شکار ہو جائے گا۔ شیطان جو شبہات کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے، اگر اس کے حملے کو روکنا ہے تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ علم کی ڈھال ہونی چاہیے۔ جیسے جنگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دشمن جب تیر مارتا ہے تو اس کے تیر سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھال کا استعمال کرتے ہیں۔ ویسے ہی شیطان الگ الگ طرح کی شبہات دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان بھی اور شیطان کے جو چیلے ہیں، بہت سارے چیلے شیطان کی دنیا کے اندر ہوتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا دعاۃ علی ابواب جہنم۔ بہت سارے داعی لوگ ہوتے ہیں، وہ داعی جنت کی طرف نہیں بلا رہے ہوتے، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے دنیا میں جبے کبے اور بڑی سی پگڑی میں اور بڑی بڑی داڑھی میں ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ ولیوں سے دعائیں کرنا چاہیے، قبروں پہ جا کے فریادیں کرنی چاہیے، مشکلوں میں شاہ عبد القادر جیلانی مدد کے لیے آتے ہیں، اور اس کی دلیلیں بھی دیں گے آپ کو۔ آپ کو قبر پرستی کی طرف بلائیں گے، پیر پرستی کی طرف بلائیں گے، اور دلیل لا کے دیں گے قرآن سے، دلیلیں لا کر دیں گے حدیثوں سے۔ اگر آپ کے پاس علم کا ہتھیار نہیں ہوگا مضبوط تو ممکن ہے کہ یہ شبہات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں اور آپ سے آپ کا ایمان چھین لیں، آپ کو توحید کے راستے سے ہٹا کر کے شرک کے راستے پہ ڈال دیں۔ اس لیے اگر شیطان کا جو شبہات کا ہتھیار ہے اس سے اگر بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے علم کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی گرد میں علم کی باڑھ لگانی پڑے گی۔ باڑھ سمجھتے کہ نہیں؟ باڑھ پرانے زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی جب لوگ کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی میں کوئی جانور آ کر کے چر نہ لے تو کیا کرتے ہیں؟ کھیتے کی گرد باڑھ لگا دیتے ہیں۔ شیطان ہمارے ایمان کو چرنا چاہتا ہے، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی شیطان کے حملے اور شدید ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب شبہات کے فتنے اتنے شدید ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ کوئی شیطان اس کے ذہن میں کوئی شبہ ڈالے گا اور وہ شیطان کی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، ایسا بھی ہوگا کہ شام کے وقت مومن تھا، صبح ہونے تک کافر ہو جائے گا۔ شیطان کے فتنوں کا، اس کی شبہات کا، اس کے ڈاؤٹس کا شکار ہوگا۔ اور ایسی صورت میں اگر شیطان کی شبہات سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو علم میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ میں کتنے سارے لوگوں کو جانتا ہوں واللہ کہ میرے سامنے کس طرح کے مسائل ہے، گھر کا پیدائشی اہل حدیث مسلمان اور کسی کافر سے ملا اور اس نے کوئی بات ذہن میں ڈال دی اور مرتد ہو گیا۔ کتنی لڑکیوں کو میں جانتا ہوں سینکڑوں کی تعداد میں، اسلام چھوڑ کر کے کسی غیر مسلم سے بھاگ کر کے نکاح کیا، کافر ہو گئی۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے اور یوٹیوب پہ کسی فتنہ پرور انجینئر کو سنا، آج صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی قرآن کا انکار کر رہا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی نبی مان رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ بہت سارے شبہات ہیں جن کے ذریعے سے شیطان ہمارے ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔
اور جنت جانا ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم کو بعض مرتبہ لگتا ہے ہم تو اہل حدیث ہے، الحمدللہ ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کو کون کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، توحید والے کو سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر لگتا ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام سے بڑا موحد کون ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام بھی ڈرتے تھے کہ کہیں میں توحید کے راستے سے ہٹ نہ جاؤں، اللہ سے دعا کرتے تھے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میری اولاد کو بچانا کہ کہیں ہم بتوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ ڈرنا چاہیے۔ توحید والے کا سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ شرک۔ جس کو ایمان کی دولت کی قدر ہوگی وہ سب سے زیادہ ڈرا رہے گا کہیں میں کفر کے راستے پہ نہ چلا جاؤں۔ اور اگر ایمان کی دولت محبوب ہے تو اس کو علم کی تجوری میں بند کر کے رکھ۔ ہم سمجھتے کہ بس اہل حدیث ہو گئے، ایمان لے آئے، اب کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں عقیدے پہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان ایک پودے کی طرح ہے، اگر پودے کو صحیح سے پانی نہ دیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی ایمان کے پودے کو علم کا پانی دینا پڑتا ہے تاکہ وہ ہرا بھرا رہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا، دینی مجلسوں میں شرکت کرنا اور علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھنا کہ شیطان کے حملے کامیاب نہ ہو سکے، یہ ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان قیامت کے دن گھاٹا اٹھائیں گے، نقصان میں ہوں گے، خسارے میں جائیں گے۔ صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو قیامت کے دن خسارے سے بچائیں گی۔ 4 کام کرنے والے ہیں جو خسارے سے بچیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ ایمان لائیں گے، خسارے سے بچنا ہے۔ قیامت کے دن خسارہ کیا ہے بھائی؟ قیامت کے دن خسارہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ اس خسارے سے اگر بچنا ہے تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ الذین آمنوا، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنی پڑے گی جہنم سے بچنے کے لیے وہ کیا ہے؟ ایمان لائے۔ لیکن صرف ایمان لا کر کے جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جہنم سے بچانے کی بات کی ہے، کہیں پر بھی صرف یہ لکھا ایمان لے آؤ تم کو جنت دے دیں گے۔ الذین آمنوا کے بعد کیا فرمایا؟ بتائیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خسارے سے بچنے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام ہے ایمان لانا ہے، لیکن صرف ایمان لانے سے خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ جہنم سے بچنا ہے تو پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد نیک عمل جنہوں نے کیا ہوگا۔ بغیر عمل صالح کے، بغیر نیکیوں کے بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ شیطان کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان پہلا حملہ ہمارے ایمان پہ کرتا ہے، ہمارے عقیدے پہ کرتا ہے۔ شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اس بندے کا عقیدہ خراب کرو، اس کو توحید کے راستے سے ہٹا کر کے شرک کے راستے پر ڈال دو، اس سے اس کا ایمان چھین کر کے اس کو کفر کی وادی میں ڈھکیل دو۔ جب شیطان ہمارے عقیدے کو خراب کرنے سے مایوس ہو جاتا ہے تو شیطان خالی نہیں بیٹھتا، شیطان دوسرا حملہ کس پہ کرتا ہے؟ ہمارے عمل پر۔ اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ ایمان لے آیا، اب اگر اس کے عقیدے کو میں خراب نہیں کر سکتا ہوں تو اس کو عمل سے دور کر دوں، اگر اس کے عقیدے کو خراب نہیں کرتا تو کم سے کم یہ کروں کہ اس کو نیکیوں سے دور رکھوں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت یہ جہنم میں جا سکے۔ پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ بھئی اس کی توحید خراب کر دو، اس کو شرک پر لے آؤ، شرک کرنے لگے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن جب شیطان عقیدے کو خراب کرنے سے مایوس ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ بندے کے عمل پہ حملہ کرتا ہے کہ اس کو عمل سے دور کر دو، اس کو نیکی سے دور کر دو، اس کو نمازیں مت پڑھنے دو، اس کو روزے مت رکھنے دو، اس کو صدقات خیرات زکات مت دینے دو، اس کو لگا دو یہ سود کھائے، یہ بہنوں کا حصہ کھا جائے، یہ چغلیاں کرے، غیبت کرے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے،
لوگوں کے حقوق ادا نہ کرے، اس کو نیکیوں سے روکو اور گناہوں کے راستے پر ڈالو تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت تک کے جہنم میں رہ سکے۔ ایمان خراب ہو جائے گا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور مان لو اگر توحید ہے پھر بھی اگر نیکی نہیں کی تو ہمیشہ نہیں جہنم میں تو نہیں رہے گا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑا وقفہ اس کو جہنم میں گزارنا پڑے گا۔ تو شیطان پہلی کوشش کرتا ہے یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈلوا دو، بھائی شیطان کا کام ہی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ دشمن کیا کرتا ہے؟ جتنا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچاؤ اس کو۔ پہلے ایمان خراب کرتا ہے، اور جب ایمان خراب کرنے سے مایوس ہو جاتا ہے تو ہم کو عمل سے دور کرتا ہے، الگ الگ طرح کے شبہات ڈال کر کے۔ ایک شبہ تو یہی ہے، ہم عقیدہ صحیح ہونے کے باوجود بھی عمل سے دور کر دیتا ہے شیطان ہم کو۔ یہ خیال ہمارے ذہن میں ڈال کے بھائی تم توحید والے ہو، تم ماشاءاللہ ایمان والے ہو، تم غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے، تم قبروں پہ جا کے فریاد نہیں کرتے، تم غیر اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان ہمارے ذہن میں صحیح عقیدے پر اتنا بھروسہ ڈال دیتا ہے، اس صحیح عقیدے پر بھروسے کی وجہ سے ہم عمل سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ صحیح عقیدے والے بہت سارے لوگ، بہت سارے توحید والے کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے اپنی بدعملی کی وجہ سے۔ یہ نہیں سوچنا، جو ہم اہل حدیث جو دوسرے قبر پرست ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اب یہ پیر ہم کو جہنم سے بچا لیں گے۔ ان کو شیطان نے اس غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے کہ میرے تو فلاں پیر ہیں اور وہ فلاں پیر کے ہاتھ پہ میں بیعت ہوں، وہ مجھے جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اب اہل حدیث پیروں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، تو اہل حدیث یہ سوچتے ہیں میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو قبروں پہ نہیں جاتا، میں تو غیر اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا، اب میں جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہوں، میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں، میں روزہ رکھوں نہیں رکھوں، حرام کھاؤں جھوٹ بولوں، غیبتیں کروں چغلیاں کروں، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کروں، لوگوں کو جسمانی اذیتیں دوں، میں کچھ نہیں کروں کیونکہ میں اہل حدیث ہوں تو میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اس غلط فہمی میں کبھی بھی مبتلا نہیں رہنا کہ اہل حدیث ہے تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں لکھ کر کے نہیں دیا ہے کہ اہل حدیث ہو تو آپ تم کو سرٹیفکیٹ مل گئی، تم ایک وقت کی نماز نہ پڑھو اور تم کو جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ خاص طور پہ اہل حدیث کے لیے کتنی ٹینشن والی حدیث ہونی چاہیے، یہ حدیث پڑھ کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، یہ حدیث سن کر کے ہماری نیند اڑ جانی چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا یعذب ناس من اہل التوحید حتی یکون فیہ ہمما، قیامت کے دن بہت سارے توحید والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ توحید والوں کو، سنن نسائی کی روایت ہے، توحید والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور وہاں جہنم میں ان کو جلایا جائے گا، حتی یکون فیہ ہمما، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ توحید والوں کو بھی کیوں ڈالا جائے گا؟ توحید والوں کو جہنم میں ان کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ ہم کو لگتا ہے اہل حدیث ہو گئے اب ہمارے لیے جہنم حرام ہے، نہیں، بہت سارے عمل میں کوتاہی کرنے والے ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، سخت ترین عذاب جہنم میں دیا جائے گا۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا نظارہ بھی کرایا گیا، جہنم دکھائی گئی۔ جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کو لٹا دیا گیا ہے، وہ لیٹا ہوا ہے، اس کے بغل میں ایک وزنی بھاری پتھر رکھا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وہ وزنی پتھر اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ دھاڑ سے مارتا ہے، وہ پتھر اس کے سر پہ گرتا ہے، اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے اور پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔
اس آدمی کی درد کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ ہاں، مانے ابھی یہ چھت آپ کے سر پر گر جائے، کیا تکلیف ہوگی آپ کو؟ چھوٹا سا ایک پتھر اگر کوئی آپ کے سر پہ مار دے کتنا درد ہوتا ہے؟ اتنا بھاری وزنی پتھر فرشتہ اٹھا کر کے اس بندے کے سر پہ پٹک دیتا ہے، سر چکنا چور ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔ یہ فرشتہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، پتھر اٹھا کے دوبارہ لاتا ہے، تب تک کہ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں کہ جس آدمی کا سر پھٹ چکا تھا دوبارہ اس کا سر جڑ گیا ہے۔ فرشتہ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر وہی پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے پٹک کے، اور اس کا سر پھر چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے۔ فرشتہ پھر جاتا ہے پتھر اٹھانے کے لیے، اور پتھر اٹھا کر کے جب تک کہ واپس لوٹتا ہے یہ سر اس کا دوبارہ جڑ چکا ہوتا ہے۔ کنٹینیو یہ عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ اتنا شدید عذاب اس بندے کو کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جو لیٹا ہوا بندہ ہے اس کا کیا جرم ہے؟ اس سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتاتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جس نے قرآن سیکھا پھر اس سے غافل ہو گیا، یعنی قرآن سیکھ کر کے اس پہ عمل نہیں کیا۔ اور دوسرا جرم اس کا کیا ہے؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ وہ بندہ ہے جو فرض نماز چھوڑ کر کے سویا پڑا رہتا ہے، فرض نماز چھوڑ کر کے سویا پڑا رہتا تھا۔ یہ مسلمان تھا یا کافر تھا؟ کافر نہیں ہے۔ یہ عذاب کسی کافر کو نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس نے قرآن سیکھا۔ قرآن کوئی کافر تھوڑی سیکھتا ہے۔ اگر کافر ہوتا تب تو اس کو اس کے کفر اور شرک کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہوتا۔ فرمایا اس نے قرآن سیکھا پر اس پر عمل نہیں کیا اور فرض نماز چھوڑ کر کے سویا پڑا رہتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اس مسجد میں آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کتنے لوگ تھے مولانا فجر میں؟ ہاں 5 لوگ تھے۔ چلیے مان لیجیے کہ اور کچھ لوگ باہر سے ہیں جنہوں نے کہیں پڑھی ہوگی کسی مسجد میں فجر۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ آج فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے، میں یہ سوال نہیں کر رہا آپ سے کہ ہاتھ اٹھائیے بتائیے کیسے فجر پڑھی ہے۔ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریے کہ کیا گارنٹی آپ کے پاس ہے کہ آپ کو جہنم میں یہ عذاب نہیں ہوگا؟ آپ کچھ اسپیشل ہیں؟ اگر آج آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی کارڈ آپ کو دیا ہے کہ تم فجر مت پڑھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معاف کر دیا، تم مت پڑھو، تم کو عذاب نہیں ہوگا، یہ تو دوسروں کو ہوگا؟ کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ اہل حدیث ہے تو فجر نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب نہیں دے گا؟ کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے اس کی؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو عذاب ہو رہا ہے فجر چھوڑ کر کے سوئے رہنے والے شخص پر، وہ عذاب کل قیامت کے دن ہم پر نہیں ہوگا؟ شیطان ہمارے ذہن میں بات ڈال دے جا رہے بہت بھائی ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو توحید والے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والا ہے، کوئی نہیں نماز مت پڑھو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے گا۔ بھائی اللہ، یہ بھی شیطان کا فتنہ ہے۔ گناہ کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کرنا یہ شیطان کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گناہ کے وقت نہیں یاد کیا جاتا کہ گناہ کرنے جاؤ اور سوچو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے بہت کریم ہے اللہ معاف فرما دے گا، نہیں، گناہ کرتے وقت اللہ کی رحمت نہیں اللہ کا عذاب یاد آنا چاہیے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی کب یاد آنی چاہیے؟ نیکی کرتے وقت، کہ بھائی میں نیکی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، میں نیکی کا حق ادا نہیں کر سکتا لیکن اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ ابھی میں جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، کتنی تو دعائیں ہیں جن کا مجھے کچھ ترجمہ نہیں پتا۔ کتنے لوگ آپ میں سے جن کو التحیات للہ والصلوات کا ترجمہ پتا ہے، یا اللہم باعث بینی و بین خطایا کا ترجمہ پتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے؟ میں تشہد میں سجدے میں کتنی دعائیں ہم کرتے ہیں صرف طوطے کی طرح زبان سے نکال دیتے ہیں، ہم کو معنی نہیں پتا، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ میری نماز پرفیکٹ نماز نہیں ہے پر اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ نیکی کرتے وقت اللہ کی رحمت یاد آنی چاہیے، گناہ کرتے وقت اللہ کی رحمت نہیں اللہ کے عذاب کو یاد کرنا چاہیے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہ کے وقت ہم کو اللہ کی رحمت یاد دلاتا ہے، کرو گناہ،
اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، معاف کر دے گا۔ گناہ کے وقت اللہ کی رحمت نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب یاد آنا چاہیے۔ بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ تو نیکی کرتے وقت بھی اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا الذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں دینا ہے دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر بھی ڈرے ہوئے رہتے ہیں، نیکی کر کے بھی ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی جب یہ نیکی کرتے ہیں تب کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا یہ گنہگار فاسق فاجر لوگ ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ لوگ ہیں جو نیکی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں میری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں۔ جب ایمان دل کے اندر پختہ ہوتا ہے نا، بندہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جب ایمان دل کا کمزور ہوتا ہے، شیطان کے شبہات سے دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، تو بندہ گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہمارے دل ایسے سیاہ ہو چکے ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی جائیں یا قرآن کی وعیدیں سنائی جائیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اتنا سب کچھ سنانے کے باوجود بھی میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے نہیں ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے گھر سے کہ بھئی مسلمانوں کے رجسٹر سے کہیں ہمارا نام نہ کٹ جائے، عصر میں یہ بھیڑ نہیں دکھائی دے گی، کیونکہ شیطان نے جب دلوں کو سیاہ کر دیا ہوتا ہے گناہوں سے، تو پھر قرآن کی آیتیں، رسول اللہ کی حدیثیں یہ دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ انسان اپنی آنکھوں کے سامنے، واللہ میں نے کتنے گھروں میں دیکھا ہے جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ایسے بھی میں نے دیکھا کہ عصر کے بعد جنازہ ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے، لوگ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسے گھر میں نے دیکھے۔ ابھی اپنے مردے کو دفنا کر کے آئے ہیں، قبرستان جا کر کے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، جس رات گھر میں کسی کی موت ہوئی اس رات فجر کی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ دل سیاہ ہو چکے ہیں ہمارے۔ اس لیے نہ قرآن کی آیتیں اثر انداز ہو رہی ہیں، نہ رسول اللہ کی حدیثوں سے فرق پڑ رہا ہے، حتیٰ کہ اپنی آنکھوں کے سامنے انجام دیکھ رہے لوگوں کا پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ایسا قبضہ ہمارے دلوں پر شیطان نے جمایا ہوا ہے۔ کوئی دشمن آ کر کے ہمارے گھر پہ قبضہ کر لے ہم فکر مند ہو جائیں گے، کوئی ہماری کھیتی قبضے میں کر لے ہم کیس لڑیں گے اس سے۔ ہمارے دلوں پر شیطان نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ اللہ کی آیتیں سنائی جائیں، رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے، دل پگھل ہی نہیں رہا، آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہے۔ اس گمان میں مت رہیے گا کہ بس اہل حدیث ہو گئے، اب نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا، نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایک عمل کیا، اور صرف جہنم میں عذاب نہیں ہوتا ہے، عمل سے دوری کی وجہ سے حشر کے میدان میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ جہنم تو بعد کا مرحلہ ہے نا، بہت سارے ایمان والے بندے کو قیامت کے دن میدان حشر میں عذاب ہوگا۔ کیوں؟ ایسا نہیں کہ ان کے ایمان میں، ان کی توحید میں کوئی خلل تھا، عمل کی دوری کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت کے دن ایسے لوگ جنہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی اپنے مال کی، ان کو زندہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو سونا چاندی انہوں نے خزانہ جمع کر کے رکھا تھا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کو داغا جائے گا۔ جن کے جانور تھے اور انہوں نے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، ایسے لوگوں کو لٹا دیا جائے گا، ان کے جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، اور ان کے کھر اور ان کی سینگ دنیا سے زیادہ نوکیلے ہوں گے، اور یہ جانور اس زکوٰۃ نہ دینے والے کو کچلیں گے، اس کے اوپر سے اس کو رگڑتے ہوئے، اس کو ٹھوکریں مارتے ہوئے، اس کو سینگے مارتے ہوئے اس کے اوپر سے گزریں گے۔ پہلا جانور، پھر دوسرا جانور، پھر تیسرا جانور، جب آخری جانور چلا جائے گا پہلا جانور واپس آ جائے گا۔ ایک دن تک اس کو یہ عذاب ہوگا، اور وہ ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟
50,000 سال کے برابر. 50,000 سال تک اس کو عذاب ہوگا. اس وجہ سے نہیں کہ وہ توحید والا نہیں تھا، توحید والا تھا، ایمان والا تھا، عقیدے میں خرابی نہیں تھی، لیکن عمل میں کوتاہی کی وجہ سے اس کو جہنم میں عذاب، اس کو حشر کے میدان میں عذاب ہو رہا ہوگا. خود رسول اللہ فرماتے ہیں جب 50,000 سال کا عرصہ ختم ہو جائے گا فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. اس کے بعد اس کا حساب ہوگا، اگر جنتی ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا، جہنمی ہوگا تو جہنم میں چلا جائے گا. یعنی ممکن ہے کہ وہ جنتی ہو، کافر نہیں ہے وہ، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جنت میں چلا جائے. لیکن جنت میں جائے گا اپنی توحید کی وجہ سے، پر جنت میں جانے سے پہلے حشر کے میدان میں 50,000 سال تک اس پر عذاب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی. میرے بھائیوں آپ بتائیں مجھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا بڑا گناہ ہے یا نماز نہیں پڑھنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ ہاں، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنا زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے بہت بڑا گناہ ہے. اگر 50,000 سال تک عذاب ہو رہا ہے کیونکہ زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں معاف کر دے گا اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں؟ حشر کے میدان میں ایسے ہی چھوڑ دے گا اللہ ہم کو؟ کیوں؟ ہم کو اسپیشل لوگ ہیں. شیطان یہ بھی ایک غلطی کیا کرواتا ہے ہم سے، ہر آدمی کے دماغ میں شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم بہت اسپیشل ہو، تم کو عمل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، ہر آدمی کو لگتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کیسے جہنم میں ڈالے گا، میں تو بہت اسپیشل ہوں. یہودیوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ ہم بہت اسپیشل ہیں. وہ کہا کرتے تھے لوگوں سے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اس کے چہتے ہیں، اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم امیوں پہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم امیوں کے ساتھ کچھ بھی کریں، غیر یہودیوں کے ساتھ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہونے والی. جیسے اسرائیلی مارتے ہیں نا فلسطینیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بہت اسپیشل ہیں، ہم غیر یہودی کو جانوروں کی طرح کاٹ دیں اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا. ایسے ہی بہت سارے صحیح عقیدے والوں کے ذہن میں بات آتی ہم بہت اسپیشل ہیں. جیسے یہودی کہا کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ جہنم میں ہم تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، اگر جانا بھی ہوا تو تھوڑے دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، زیادہ دن اللہ تعالیٰ کو جہنم میں نہیں رکھے گا. ایسے بہت سارے اہل حدیث کو یہ لگتا ہے نا ارے ہم تو اہل حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں کیوں ڈالے گا، اور اگر تھوڑے دن کے لیے ڈال بھی دیا تو دیکھ لیا جائے گا. یہی سوچ کر کے گناہ کرتے ہوں گے نا. آپ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ آپ اہل حدیث ہونے کے باوجود آپ نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی نا تھوڑا سا عذاب دیکھ لیں گے قیامت کے دن. ہاں، دنیا میں مزہ کرو، یہاں کی نیند کے مزے لو، اور قیامت کے دن تھوڑا سا عذاب آئے گا تو دیکھ لیں گے. اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں. اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنے کی غلطی مت کرنا جو یہودیوں نے کی تھی. ان کو لگتا تھا اللہ کا عذاب بڑا ہلکا ہے دیکھ لیں گے. نہیں، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ ایمان والا بندہ ایک ذرہ عذاب سے بھی ڈرتا ہے. وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَاصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اللہ کو جہنم کے عذاب سے بچانا، جہنم کا عذاب بہت بڑا جرمانہ ہے. کیا کر آپ نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کیا مل گیا آپ کو؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ زیادہ سو لیے، 3 گھنٹہ زیادہ سو لیے. اس 3 گھنٹے کی نیند کی وجہ سے اپنے قبر کو جہنم کی وادی بنا لینا، کیا یہ کسی سمجھداری کی بات ہے؟ ہاں، 2-4 گھنٹے کی نیند کی وجہ سے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لینا، یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. اور صرف حشر کے عذاب کی بھی بات نہیں ہے، قبر میں بھی بہت سارے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے حالانکہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں. آخری حدیث بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں. بہت مشہور حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں پر 2 قبریں ہیں اور ان 2 قبروں کے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان 2 چالو رکھیں نا، ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور عذاب کیوں ہو رہا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی ایسا گناہ انہوں نے نہیں کیا جس کو لوگ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہوں. ان دو قبر والوں کا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اما احدہما فیمشی بالنمیمہ، ان میں کا ایک آدمی چغلی کرتا تھا اور دوسرا کیا کرتا تھا بتائیے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ان دو گناہوں کی وجہ سے قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے. حالانکہ وہ کافر نہیں ہے، اگر وہ کافر اور مشرک ہوتے تو ان کو ان کے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب ہوتا، اور اگر وہ کافر اور مشرک ہوتے تو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کی عذاب میں تخفیف ہوتی. وہ کافر نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ مومن تھے، موحد تھے، پھر بھی چغلی کرنے کی وجہ سے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. واللہ میرے بھائیوں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا بڑا گناہ ہے یا فجر کی نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے؟ ہاں، نماز چھوڑنا. اگر ان لوگوں کو، ایک بندے کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ فجر کی نماز چھوڑیں گے اور آپ کے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ ہاں، آپ اسپیشل ہیں اور کوئی الگ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی؟ حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے؟ وہ نیک آدمی صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. آپ کے پاس کیا گارنٹی کہ آپ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا؟ نیک ایمان بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ایمان پہ بھروسہ کر کے عمل سے دور ہو جانا بہت بڑی بے وقوفی ہے. یہ شیطان کا فتنہ ہے، شیطان کے فتنے کا شکار مت ہوئیے. عمل ضروری ہے جنت جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی بندہ نیک عمل کرے گا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس حالت میں کہ وہ ایمان والا ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، ان کو خوشخبری سنائیے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے. اس لیے بغیر عمل کے جنت نہیں مل سکتی ہے. اور عمل کا یہ مطلب نہیں کہ جمعہ آ جاؤ اور جمعہ پڑھ لو اور سوچو ہو گیا عمل. عمل صرف جمعہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اگر استطاعت ہے تو یہ عمل ہے. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، شوہر کی فرما برداری کرنا، یہ عمل ہے. عمل کی ایک لمبی فہرست ہے. جس کو جنت جانا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے جنت کی بشارتیں رکھی تھیں، پر جنت کی بشارت ملنے کے بعد وہ عمل سے غافل نہیں ہوئے، بلکہ عمل میں اور وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. جتنا دل میں ایمان ہوگا بندہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم 5-6 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی تھی، لیکن جب سامنے قبر کا عذاب کا تذکرہ ہوتا نا، اتنا روتے تھے کہ حضرت عثمان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی. صحابہ تھے، جنت کی خوشخبری ملی تھی، پر قبر کے عذاب سے اتنا ڈرتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی آنسوؤں سے. اور میں اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں قبرستان جاتے ٹھہرے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، قبرستان میں کھڑے ہو کر کے حلقے بنا کر کے جوک سنا رہے ہیں، دنیا اور معیشت اور سیاست کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے واللہ کہ قبرستان جا کر کے بھی ہم کو آخرت نہیں یاد آ رہی ہے. یہاں صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جنت کی بشارت ملی تھی پر قبر دیکھ کر کے روتے تھے، اور ہم بد عملی کی انتہا پر ہیں اور قبرستان جا کر کے بھی ہم کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں جاگتا ہے. یہ دل کی سیاہی کی علامت ہے. ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، زنگ آلود ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی گندگی پاک کر دے، ہمارے دل کو گندگی سے. تو خلاصہ گفتگو کا یہ ہے کہ ایمان تو ضروری ہے، ایمان پر محنت کرنا ضروری ہے. توحید تو لازم ہے جنت جانے کے لیے. ایمان ضروری ہے پر ایمان کافی نہیں ہے. ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی ضرورت ہے. کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کو میدان حشر میں عذاب ہوگا، حتیٰ کہ قبر میں بھی بہت سارے لوگوں کو عذاب ہوگا.
اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ان کی توحید میں کوئی خلل تھا، وہ کوئی غیر اللہ کو پکارتے تھے، وہ کوئی قبروں پہ جا کر کے فریادیں کرتے تھے. ان کو عذاب ہوگا ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، فرائض پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، حرام کاموں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کر دے اور ہم کو عمل صالح کی بھی توفیق نصیب فرمائے. جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے چھوٹے بڑے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور آگے کی زندگی میں نیکی پر استقامت اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.